السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 اور 46 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور کتبنا ہم نے لکھ دیا۔ یہ کاف تابہ، یہ کتاب جو ہوتی ہے اردو کا لفظ کے ساتھ آپ لنک کریں، وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو لکھ دیا یعنی فرض کر دیا۔ علیہم ان پر، فیہا اس میں سے مراد تورات میں، کیونکہ اوپر والی آیت میں تورات کا ذکر ہے۔ ان النفس، انا کے بے شک، النفس جان، پرسن، بالنفس جان کے بدلے، یہاں پر با کا معنی بدلے، جان کے بدلے جان، العین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ عین جو ہے یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں دوہرا دیتا ہوں۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عربی میں عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے، چشمے سے بھی پانی پھوٹتا ہے، تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، بچیوں کے نام قرۃ العین رکھ لیتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، تو عین آنکھ ہے۔ والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، انف ناک کو کہتے ہیں، نیا لفظ ہے، یہ یاد کر لیں۔ ویسے آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا۔ والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، اذن کان کو کہتے ہیں۔ والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت۔ جو سن ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ میں نے جو نیمونکس بنایا ہے وہ یہ ہے کہ سن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اردو میں سن 2021، سن 2020 ہم سن بولتے ہیں، اور سن سال ہوتا ہے چونکہ، اور عمر کا حساب دانتوں سے لگایا جاتا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھنے کہتے ہیں دوندا، چوگا، اور انسان بھی، بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ 7 سال کا ہو گیا بچہ، اس کے دانت ٹوٹ رہے ہیں، تو دانتوں سے عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے، سالوں کا۔ بلکہ جدید سائنس میں یہ جو داڑھیں ہیں ان کا معائنہ کر کے ڈاکٹر عمر بتا دیتے ہیں۔ تو بالیا یہ یاد رکھنے کے لیے ساری باتیں ہیں۔ سن جو ہے یہ دانت ہے، بس سن بالسن، دانت کے بدلے دانت۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ہے، قصاص بدلے کو کہتے ہیں۔ جروح کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ جراح یا جراحی، یہ آلات جراحی جو آپریشن کے آلات ہیں ان کو اردو میں آلات جراحی کہتے ہیں، اور جراح کہتے ہیں اس ڈاکٹر کو جو آپریشن کرتا ہو۔ فمن تصدق، پس جو صدقہ کر دے، صدقہ کو دیکھیں، صاد دال کاف اس میں موجود ہے، بے ہی اس کو، فہوا کفارۃ، کفارۃ اللہ، فہوا پس تو وہ ہے، کفارہ ہے، کفارہ ہوگا، لہو اس کے لیے۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کسی چیز کو کسی کوتاہی کے بدلے میں دیتے ہیں، تو جیسے روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ دیتے ہیں۔ اصل میں کفارہ بھی کاف فا را سے ہے، روٹ ورڈ اس کا وہی ہے، کفر والا، پردہ ڈالنا، کفر میں بھی چھپانا ہوتا ہے حق کو۔ تو وہ جو آپ کفارہ دیتے ہیں چیز، وہ آپ کے اس غلطی پر، اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے،
اس لیے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ لاہو اس کے لیے، وملم اور جو نہ حکم کرے، بما اس کا جو انزلہ نازل کیا، انزل اللہ اللہ نے، فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سنیں۔ ہم نے اس میں فرض کر دیا، اس سے مراد تورات میں، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ بس جو کوئی اسے صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ تفسیر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اور جو کوئی اس کے مطابق حکم نہ کرے، فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے بھیجا۔ کفینہ ہوتا ہے یک کے بعد دیگرے بھیجنا، ایک کے بعد دوسرا، یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا۔ علی آثارہم، آثار نقش قدم کو کہتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں آثار، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آثار قدیمہ جیسے۔ بے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدق لما تصدیق کرنے والے ہیں۔ مصدق کو دیکھیں، صاد دال کاف اس میں موجود ہے۔ لما اس کی جو بین یدہ ہے، اس سے آگے ہے، من التوراۃ تورات سے، جو تورات میں ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اور ہم نے اس کو عطا کی انجیل، آسمانی کتاب کا نام ہے۔ فیہ اس میں ہدم و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ نور و مصدق لما اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو بینہ یدہ اس سے پہلے آئی، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے انجیل۔ من التوراتی تورات سے، وہدن اور ہدایت ہے، وہدم و موعظۃً اور اس میں واز ہے، واو عین زو واز، ہم کہتے ہیں واز ہو رہا ہے جی مسجد میں، نصیحت۔ موعظۃ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کا باماورہ ترجمہ سنیں۔ اور ہم نے ان کے نقش قدم پر، کن کے؟ نبیوں کے، یہ نبیوں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اس کی تصدیق کرتے ہیں جو تورات سے، جو تورات ہے ان سے پہلے ہے اور تورات ہے، یعنی وہ تورات کی جو اپنے سے پہلے آئی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کو انجیل دی، اس میں ہدایت اور نور ہے، روشنی ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے آئی تورات، اور اس میں ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ آسان ترجمہ ہو گیا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 45 کی تفسیر دیکھنے سے پہلے کل والے سبق کو ذہن میں لائیں، جس میں یہ کہا گیا تھا یہودیوں کو کہ جو تورات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں۔ اوپر والی جو آیت ہے اس میں، اور نبی اور علماء اور یہ سب جو ہیں یہ اس کتاب کے محافظ ہیں جو اللہ نے نازل کی، اور اس میں بھی نور اور ہدایت ہے۔ یہ کل والی آیت کا مفہوم تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں، ابھی تورات کی بات ہی ہو رہی ہے، ہم نے اس میں فرض کر دیا ان پر جو تورات کے ماننے والے تھے۔ کیا فرض کیا؟ کہ جان کے بدلے جان، یعنی اگر کوئی قتل کرتا ہے کسی کو، ناحق قتل کرتا ہے،
تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور جس قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں کیا جائے گا۔ کئی معاشروں میں، خاص طور پہ عرب میں بھی اور یہودیوں میں بھی یہ بات بن گئی تھی کہ اگر کسی امیر آدمی کا قتل ہو جاتا تو وہ بدلے میں ایک قتل کی بجائے پورا پورا خاندان قتل کر دیتے۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں، کئی جو بڑے ہیں وہ پورے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ قتل کے بدلے میں قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ کوئی قتل کر دے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خاندان میں زیادہ اہم شخص کون ہے، اس کو قتل کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، اور ایک سے زیادہ قتل کرنے بھی غلط ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ ناجائز قتل نہ ہو، ناجائز قاتل نہ ہو، تو آپ کہیں گے جائز قاتل بھی ہوتا ہے۔ جائز قاتل یہ ہے کہ جیسے جلاد ہے، جب قاضی یا عدالت فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ بھی تو قتل کرتا ہے بندے کو، لیکن اس کو یہ گناہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا آنکھ کے بدلے آنکھ، کسی نے کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچایا ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ ہی پھوڑی جائے گی، اور ناک کاٹا ہے تو ناک کاٹی جائے گی، کان کاٹے ہیں تو کان کاٹے جائیں گے، اور دانت توڑا ہے تو دانت توڑے جائیں گے، اور جو دوسرے زخم ہیں ان کا بھی بدلہ ہے۔ دیکھیں کتنا عدل و انصاف ہے اسلام میں کہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کو جواب میں اتنا ہی کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اس آیت کو پڑھ کر یہ ہم خود نہیں کر سکتے، یہ وقت کا جو اسلامی حکمران ہے، جو قاضی ہے، جو عدالت ہے، وہ کرے گی۔ قانون کو ہاتھ میں کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس طرح معاشرے میں اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ بلکہ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ تو اب سمجھ آئے گی آپ کو کہ زندگی کیسے ہے، کہ جب بدلہ مل جاتا ہے تو انسان کی بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور بس لڑائی رک جاتی ہے، ورنہ یہ سال ہر سال چلتی ہے، کئی خاندان برباد ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اس کے نقصانات ناقابل تلافی ہوتے ہیں۔ اور زخموں کا بھی بدلہ ہے، جس طرح کسی نے زخم لگایا ہے بدلے میں اسی طرح کا زخم لگایا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں کہ جس آلے سے اس نے زخم لگایا ہے اسی طرح لگایا جائے گا، یہ انصاف۔ آگے فرمایا اگر کوئی صدقہ کر دے، کس کو؟ بدلے کو، یعنی جو بدلہ اس نے لینا تھا، اگر کوئی اس کو معاف کر دے، صدقہ کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ دے دیتے ہیں، اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ کس کے لیے؟ اس کے اپنے گناہوں کے لیے، اللہ اس کے اپنے گناہ چھپا لے گا، مقتول کے رشتہ دار کے، جو اس کو معاف کرتا ہے۔ یعنی کسی کا بیٹا قتل ہوا ہے تو جو اس کا باپ ہے یا اس کے بھائی ہیں جو وارثین ہیں، اگر وہ معاف کر دیں تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ظالم آپ کو پتہ ہے بہت بڑی بری ڈگری ہے، شرک کو بھی ظلم کہا گیا ہے، اور کسی کو اس کے حق سے کم دینا بھی ظلم ہے۔ تو آپ ظلم کو جانتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان کے آثار پر، ان کے نقش قدم پر، یعنی جو پہلے نبی گزرے، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ ایک بہت علمی بات ہے، قرآن میں جتنے انبیاء کرام کے نام آئے ہیں کسی نبی کے نام کے ساتھ اس کے والد یا اس کی والدہ کا نام نہیں آیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں آتا ہے اسے ابن مریم کے طور پہ آتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا تھا، نعوذ باللہ، اللہ کا حصہ بنا لیا تھا، تو اس کی تردید کے لیے اللہ ان کی ماں کا نام نازل فرماتے ہیں قرآن میں اکثر مقامات پر۔ اور وہ کرتے کہ ہیں، وہ تصدیق کرتے ہیں تورات کی۔ یہ بھی ثابت ہوا
کہ نبی کوئی نیا دین لے کے نہیں آتے بلکہ پہلے دین کی تصدیق کرتے، اور ان کو انجیل دی۔ اس سے یہ بھی یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام پہلی کتاب کی تصدیق کریں اور نئی کتاب لے کے آئیں تو تم مانتے ہو، تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کتابوں کی تصدیق کریں اور قرآن لے کے آئیں تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ نور روشنی کو کہتے ہیں، اور کتابوں کی روشنی، قرآن کی روشنی کیا ہے، انجیل تورات کی روشنی کیا ہے کہ وہ صحیح راستہ دکھاتی، کوئی عمل کرے، اور یہ پہلی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو انجیل ہے تورات کی، اور قرآن اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ جو ڈرتا نہیں، ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر قرآن سے بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا، آسمانی کتابوں سے جس کو نصیحت نہیں مل سکتی۔ تو دیکھ لیں جس کو اللہ کی کتاب نصیحت نہ دے، پھر اس کی گمراہی کے چانسز پکے ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں متقین میں رکھے اور ہمیں ہدایت پر رکھے، مرتے دم تک اسلام اور نیک اعمال والی زندگی عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی عیش و بہار نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال آج کی دو آیتیں، ان کی مزید تفسیر تیسری چوتھی آیت میں جا کے پھر ہوگی کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کتنا ناراض ہے ان سے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔